یہ کہانی ایک ظالم باپ کی ہے جس نے صرف اس لیے اپنی جڑواں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کیونکہ وہ بیٹے چاہتا تھا، اور جب اس نے اپنی بیوی کو زنجیروں میں قید کر دیا تو ایسا انجام اس کے ساتھ ہوا کہ پورا گاؤں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ نتیجہ سن کر یقینی طور پر آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جائے گی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بارش زور سے ہو رہی تھی، ہر طرف طوفان تھا، جیسے بارش سب کچھ بہا لے جائے گی۔ ایک عورت اپنے بازوؤں میں دو بچوں کے ساتھ تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ وہ ننگی پاؤں تھی، وہ گاؤں کے سڑک پر تھی، سڑک ویران تھی، بارش کے شدید ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں تک محدود تھے۔ عورت تیزی سے حرکت کر رہی تھی اور اس کے دونوں بازوؤں میں اس کی ننھی بیٹیاں تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ چلتی رہی، جیسے اپنی زندگی اور بیٹیوں کی زندگی کسی خطرناک صورتحال سے بچا رہی ہو۔ اس کے آنسو بارش کے قطرے کے ساتھ مل رہے تھے، اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنستے گئے، مگر وہ کبھی رکی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کے پاؤں بے روک دوڑ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے اندر بڑھتا ہوا خوف اور بھی تیز ہو گیا۔ آگے ایک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، بالکل اس کے سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا مکان نظر آیا۔ وہ جھونپڑی کے پاس پہنچی، اس کے دل نے کہا شاید یہی میری پناہ گاہ ہے۔ وہ کانپ رہی تھی اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے دیکھا بارش کے قطرے اس کی جلد پر تھے۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دستک دی، دیکھا کہ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر خوف کے ساتھ خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، جیسے یہ سالوں سے یہاں رہی ہو۔ لگتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تھکن سے چور وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہمت جمع کر کے کانپتی اور بھیگتی ہوئی وہ آگے بڑھی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے آگ جلانے کی کوشش کی، ایک چھوٹی سی چنگاری لگی اور شعلہ پیدا ہوا۔ دو چھوٹی بیٹیاں وہ آگ کے پاس بیٹھ گئی، انہیں سینے سے لگا کر بچیوں کے ننھے ہاتھ اس کے چہرے کو چھو رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی کے غم اور دکھ اس کے وجود کی لڑائی میں اس کے ساتھ تھے اور آگے بڑھ رہی تھی اور بار بار دل سے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ اس وقت وہ پکار رہی تھی، اے اللہ میری مدد فرما، میری بیٹیوں کی حفاظت کر۔ ابھی وہ دعا میں گم تھی کہ اچانک دروازہ چرچرا کے کھلا۔ خوفزدہ ہو کر اس نے بچیوں کو اور بھی سینے سے لگا لیا۔ ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی، ہاتھ میں جھکی ہوئی پرانی چھڑی لیے ہوئے۔ اس کا چہرہ جھریوں بھرا تھا، مگر آنکھیں پرسکون اور ماں جیسی تھیں۔ بوڑھی عورت نے اس کی طرف دیکھ کر نرم آواز میں کہا، فکر نہ کرو بیٹی، یہ میرا گھر ہے۔ فاطمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے پناہ مت دو، بادل طوفانی تھے اور میں خود تم بچیوں کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ بوڑھی عورت آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور نرم آواز میں کہا، بیٹی یہ دروازہ، یہ دیوار شاید پرانی ہو، مگر یہ محفوظ ہیں۔ تم یہاں چند دن سکون سے رہ سکتی ہو، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تم کون ہو اور اتنی بارش اور اتنے طوفان کے باوجود اپنی ان نامعلوم بیٹیوں کے ساتھ باہر کیوں آئی؟ یہ سب سن کر فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس نے نرم لہجے میں کہا، اماں میری کہانی بہت دکھ بھری ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ اسی لمحے وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے اس کی ماں کی دیواریں بکھر رہی ہوں، تمہارے سامنے میں گر رہی ہوں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ بات شروع کی، میں ایک یتیم لڑکی تھی، نہ ماں کی حمایت نہ باپ کی۔ میں شادی کے لیے دور کے رشتہ داروں کے گھر گئی۔ میرا شوہر فضل سخت اور بے رحم انسان تھا، میری ساس بھی اتنی ہی بے دل نکلی۔ شادی کے چند مہینے بعد فضل نے بیرون ملک جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ خوشی سے وہ میری حمایت کرے گا، مگر اس کے الفاظ نے میرے دل کو چوٹ پہنچائی۔ فاطمہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ جب وہ بیرون ملک جانے لگا تو میری گود خالی تھی، مگر دل میں امید کی شمع جلتی رہی۔ لیکن اماں کے جانے کے بعد میری زندگی ایک قید خانہ بن گئی۔ میری ساس دن رات میرا مذاق اڑاتی، وہ بار بار کہتی مجھے بیٹا چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھو جاتے۔ وقت گزرتا گیا،
मैं हर दिन डरती कि अगर बेटियां हों तो क्या होगा। एक दिन मैंने हिम्मत जमा की और फजल से बेटियों के बारे में बात करने का फैसला किया। अल्लाह मेहरबान है, मगर इसने मेरी ज़िंदगी को आग में डाल दिया। उसने कहा, अगर बेटे हों तो ठीक, और अगर बेटियां हों तो भी ठीक। अगर आप याद रखें। ये अल्फाज सुनकर मेरी जान डूब गई। मैं कांप गई। अम्मा, ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें दिल में रुक गई हों। इसी लम्हे से मेरा दिल खौफ में भर गया। मैं रात को जागती रहती, रोती और हर सजदे में अल्लाह से दुआ करती, ऐ अल्लाह मुझे बेटे अता फरमा ताकि मेरे बच्चे हों, मुझे इस दुनिया के जालिम हाथों से बचा। फातिमा अपनी कहानी शर्मीली आवाज़ में जारी रखती है। अम्मा, जब वक्त आया अल्लाह ने मुझे जुड़वा बेटियां अता की। ये छोटे फरिश्ते देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया, मगर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट खौफ में बदल गई। इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ज़ालिम बाप की कहानी का अगला पार्ट आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।